آج اگر خدا پہ توکل ہے تو آج ہم امریکہ کے مرہون منت ہوں گے، آج ہم عالمی طاقتوں کے پیچھے ہمارے بعض حکمران دم ہلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ سخت جملہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن کیوں؟ کیونکہ خدا پہ توکل نہیں ہے، خدا پہ ایمان ہی نہیں ہے، خدا پہ ایمان نہیں ہے۔ اور تم جتنا بھی آپ امریکہ کے ساتھ ہو جائے، دیکھیے وہ آپ کو طاقتور ہوتا وہ پھر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ہم نے میزائل تجربہ کیا، پھر انہوں نے پابندی لگا۔ بے شک۔ کتنا ہم نے ان کے ساتھ چلے، ہم ان کی کتنی باتیں مانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ پیام بعثت میڈیا کی طرف سے میں ہوں آپ کا میزبان شمشیر علی غدیری۔ آج ہم عید بعثت کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ تمام مسلمانوں عاشقان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آج کی اس سب سے بڑی عید کی مناسبت سے مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ آج وہ دن ہے جس دن اسلامی تحریک، اسلامی نظام کا آغاز ہوا ہے۔ آج وہ دن ہے جس دن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا باقاعدہ طور پر، رسمی طور پر اعلان کیا ہے۔ آج بہت بڑا موقع ہے، بہت عظیم دن ہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتے ہیں۔ ہم نے آج بہت ہی قابل احترام مولانا اون حیدر علوی صاحب کو دعوت دی ہے۔ آغا صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں بھی مبارکباد عرض کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا دن مبارک ہو، بہت بڑی عید ہے۔ آپ کو بھی مبارک ہو، تمام ناظرین کو بھی مبارک ہو، ان کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتے ہیں۔ شکریہ۔ مولانا صاحب سے بات شروع کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا ہمارا موضوع ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے تناظر میں ہمارے آج کے اسلامی معاشرے کے مسائل کا حل کیا ہے۔ اسی حوالے سے کچھ مسائل ہیں، کچھ سوالات ہیں جن کی رہنمائی ہم مولانا صاحب سے کوشش کریں گے حاصل کریں۔ میں آپ سب ناظرین گرامی کی نمائندگی میں مولانا صاحب سے سوالات کروں گا۔ مولانا صاحب، جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو کیسے متحد کیا؟ یہ بہت بڑا جو ہے اہم سوال ہے، اس کے بارے میں آپ ایک دفعہ میں دوبارہ تمام ناظرین کی خدمت میں، آپ کی خدمت میں اس عظیم عید کی مناسبت سے مبارکباد پیش کروں گا۔ آپ کو بھی مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ اور دیکھیے، خود جو ہے وہ اس کو عید مبعث بھی کہا جاتا ہے اور بعثت بھی کہا جاتا ہے۔ جی۔ مبعث، بعثت سے تقریباً بعثت کے لفظ سے ہمارے ناظرین عموماً جو ہے وہ آشنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 27 رجب کو مبعوث ہوئے۔ یہ لفظ مبعوث سنتے رہتے ہیں، بعثت ان کی کب ہوئی، 27 رجب کو ہوئی، یہ سنتے رہتے ہیں۔ مبعث جو ہے وہ اصل میں آپ جانتے ہیں کہ اس میں مکان اور اس میں زمان ہے، اور یہاں پہ اس میں زمان ہے، یعنی کہ وہ وقت کہ جب بعثت کا آغاز ہوا، تو اس لیے اس کو عید مبعث کہتے ہیں، یعنی وہ زمانہ کہ جب بعثت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہوا جہاں سے، اس لیے اس کو عید مبعث کہتے ہیں۔ اور یہ عید ہے اس لیے کہ دیکھیے، جو تمام انبیاء آئے تھے، ان تمام انبیاء کا مقصد اور ہدف اور وہ جو دین انہوں نے پیش کیا وہ دین اسلام ہی تھا۔ اور خاص کر کے ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا نام جو مسلمان رکھا ہے، ہمارا نام جو مسلم رکھا ہے، ہمیں جو مسلمان یا مسلمون جو ہے وہ کہا گیا ہے، یا مسلمین کہا گیا ہے، یہ حضرت ابراہیم نے اس امت کا یہ نام رکھا ہے۔ تو اسلام کا آغاز جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی موجودہ شکل کا ہو رہا ہے، لیکن اوورآل جو دین ہے، جو ان الدین عند اللہ الاسلام ہے، وہ اسلام جو ہے وہ تمام انبیاء کی جو بعثت تھی اور تمام انبیاء کا جو پیغام تھا وہ اسلام ہی تھا۔ اور پھر جو ہے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی جو انبیاء کا جو پیغام ہے، 1,24,000 سے ایک کم کر کے جتنے انبیاء ہیں،
ان انبیاء کے تمام انبیاء کے پیغام کو آگے بڑھایا، انسانیت کو ایک نئے مرحلے میں لے کے گئے، اور ساتھ ساتھ اس وقت کا جو پورے عالمی معاشرہ تھا، نہ صرف یہ کہ مکہ کا معاشرہ، اس کے اندر جو انحرافات تھے، اس کے اندر جو بہت ساری مشکلات تھی، بہت سارے مسائل تھے، ان مسائل کو آپ نے ختم کیا اور ایک ایسی تہذیب، ایسے تمدن کی بنیادیں رکھیں کہ جو تمدن کئی صدیوں تک جو ہے وہ حاکم رہا پوری دنیا میں۔ اور آج کے جتنے بھی تمدن ہیں اور آج کی جتنی بھی علمی پیش رفت ہے اور ترقی ہے، وہ اس تمدن کا، اسلامی تمدن کا، جس کی بنیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اس کے جو ہے وہ مرہون منت ہے۔ یہ در حقیقت ایک انقلاب تھا۔ کیسے کہ دیکھیے، انقلاب کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ انقلاب کسی بھی معاشرے میں عوام کی طرف سے ایک ایسی بڑی اور سری تبدیلی جس میں جدوجہد کا پہلو واضح ہو، تیزی سے آنے والی ہو، جس میں جدوجہد کا پہلو بھی جو ہے وہ پایا جاتا ہو، ایسی تبدیلی عوام کی طرف سے۔ اور خاص کر کے اگر اس میں آپ کا جو رہبر اور رہنما ہے وہ مذہبی رہبر اور رہنما ہوگا، آپ کے اہداف، آپ کے مبانی، آپ کے اصول، آپ کی اقدار جو ہے وہ اگر مذہبی ہوں گی، تو یہ پھر انقلاب جو ہے نہ صرف انقلاب ہوگا بلکہ ایک مذہبی انقلاب ہوگا۔ اور یہ ہمارا، یہی سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اسلامی تحریک اور اسلامی انقلاب کا در حقیقت آغاز تھا، جو کہ 27 رجب سے جو ہے وہ آغاز ہوا۔ اس کا 40 سال جو ہے اس وقت جو ہے وہ واقع فیل کو گزر چکے تھے، اور تب یہ جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا، اور اس کی برکتیں جو ہے وہ آج تک ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں ایک جو مشکل اس وقت کی معاشرے کی تھی، وہ اس معاشرے میں انتشار تھا، اس معاشرے میں اختلاف تھا، اس معاشرے میں جنگیں تھی، خون ریزیاں تھی، ایک دوسرے کا خون کم ترین چیز پہ، بہت ہی بے وقت چیزوں کے لیے جو ہے ایک دوسرے کا خون بہانا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اور چھوٹے چھوٹے مسائل پہ جنگیں شروع ہوتی تھی اور وہ کئی سال چلتی تھی۔ جہالت تھی، قتل و غارت تھا اس جہالت کی بنیاد پر، اور تعصبات تھے، دشمنیاں تھی، قبائلی تعصبات تھے، اور نسل پرستی تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کاسٹ سسٹمز تھے، اس کے علاوہ درمیان میں جو فاصلے تھے، طبقاتی فاصلے تھے، کلاس سسٹم تھا۔ تو یہ سارے سسٹمز باعث بن رہے تھے کہ ان معاشروں میں جو ہے وہ اس معاشرے میں انتشار رہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان بنیادی چیزوں کو کہ جو باعث بن رہے تھے کہ جس کی وجہ سے یہ انتشار تھا، جس کی وجہ سے یہ اختلاف تھا، عدم اتحاد تھا، ان بنیادی چیزوں کو آپ نے آ کے کنٹرول کیا اور ان کی اصلاح فرمائی۔ اس میں جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ دیکھیے، اس وقت معاشرے میں جتنی بنیادوں پہ، جن بنیادوں پہ تعصب تھا، اگر رنگ کی بنیاد پہ تعصب تھا تو آپ نے انسانیت کو بلا امتیاز رنگ جو ہے آپ نے انسان ہونا اس کو معیار قرار دیا۔ کوئی سفید و سیاہ میں کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور سب سے جس چیز کو احترام دیا اسلام نے آ کے، وہ انسانیت کو احترام دیا۔ یعنی وہاں پہ قبیلوں کو احترام حاصل تھا، رنگ و نسل کو احترام حاصل تھا، کاسٹ جو تھی مختلف قسم کی، ان کو جو ہے وہ احترام حاصل تھا، ہر طرح کی جو مختلف چیزیں تھی، تعصبات تھے، ان کو احترام حاصل تھا۔ اگر احترام حاصل نہیں تھا تو وہ انسان کو نہیں تھا، وہ انسانیت کو نہیں تھا۔ اگر بے وقت تھی تو وہ انسانیت تھی۔ یعنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے انسان کو احترام دیا۔ قرآن نے کیا کہا؟ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو، آدم کی اولاد کو، انسان کو احترام دیا ہے، اس کو کرامت دی ہے، یعنی انسان کو ایز انسان، از لحاظ انسان کرامت، اس کو وقار دیا ہے انسان ہونے کے لحاظ سے۔ تو یہ سب سے پہلی چیز۔ پھر انسان بھی دیکھیے، انسان کا اگر پروردگار عالم سے کوئی تعلق نہ ہو تو انسان کو جتنا بھی احترام دے دے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کا احترام کس لیے ہے؟ اس لیے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ اس کے اندر ہم نے اپنی روح کو جو ہے وہ پھونکا ہے۔ اس کا یہ جو احترام ہے، اقران ہے، وہ کس وجہ سے ہے کہ اس میں روح الہی پائی جاتی ہے، پروردگار عالم کی طرف سے روح پائی جاتی ہے۔ اب اگر یہ انسان بندگی الہی میں نہ ہو تو اس کا کوئی احترام اور اکرام نہیں رہتا۔ لہٰذا وہ جتنے معیارات تھے، کہ جو معیارات انسانی احترام کو نیچے، انسان کے احترام سے اور اس کے وقار کو نیچے لے کے آتے تھے، اور جو خود انسان کے اندر مختلف چیزیں تھی کہ جو اس کے احترام اور اکرام کو نیچے لے کے آتے تھے۔
ایک اکرام کو کیا چیز نیچے لے کے آتی تھی؟ شیطان کی بندگی، جی، شیطان کی اطاعت خدا کے مقابلے میں، خدا کے مقابلے میں. اور دوسری چیز کیا لے کے آتی تھی؟ کہ انسان کو خدا نے عقل عطا فرمائی ہے، عقل جیسی نعمت عطا فرمائی ہے. جب انسان اپنی ہوائے نفس کا اسیر ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ پست ہو جاتا ہے، وہ خود اپنے احترام کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے. تو خدا نے یہ بھی بتایا کہ اے بنی آدم، تمہارا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے. جی، تمہارا دشمن شیطان ہے. اور دشمن بھی کیسا ہے؟ عدو مبین ہے، کھلا دشمن ہے، جس نے اعلان کیا ہوا ہے کہ اس بنی آدم کو میں شش جہات سے، ہر جہت سے، ہر طرف سے میں اس کو گمراہ کروں گا، میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا. میں اس کو اس مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے یہ انسان خلق ہوا ہے اس کمال تک کبھی بھی اس کو نہیں پہنچنے دوں گا. تو ایک دشمن بتایا، یہ تمہارا دشمن ہے، اور اس دشمن کی جو ہے اطاعت نہیں کرنی، اس کی عبادت نہیں کرنی. دوسرا بتایا کہ دوسرا دشمن کیا ہے؟ معبود جو تمہارا بن جاتا ہے. کہ آیا آپ نے ان افراد کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے کیا کیا ہے؟ اپنی ہوائے نفس کو اپنا خدا بنا دیا ہے. تو اس سے بھی منع کیا کہ اپنی ہوائے نفس کو، اپنی خواہشات کو اپنا خدا نہیں بنانا. تو اس سے بھی انسان کا احترام آیا. اور پھر یہ جو کلاس سسٹمز ہے، انہی ہوائے نفس کی، بعض لوگوں کی ہوائے نفس ہے، بعض کی خواہشات ہے، بعض کا شیطان کے بہکاوے میں آنا ہے، جس کی وجہ سے انسانیت کو، اور وہ معیارات جس کی وجہ سے انسان کو احترام ملنا چاہیے، وہ معیارات بدلتے ہیں. تو پھر کیا کہا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارا اکرام، تم میں سے سب سے زیادہ ہے انسان محترم کون ہوگا؟ جو سب سے زیادہ صاحب تقوی ہوگا. پس تمہارے احترام کے معیارات جو ہے، معیار کیا ہے؟ تقوی ہے. معیار یہ ہے کہ تم ہوائے نفس کی عبادت نہ کرو. معیار یہ ہے کہ تم شیطان کی اطاعت اور عبادت نہ کرو. یہ معیار جب بن گیا تو اب کاسٹ سسٹم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ختم کیا، طبقاتی فاصلوں کو ختم کیا، قبائلی تعصبات کو ختم کیا. جب یہ ختم کیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ امت میں اتحاد آیا، مسلمان متحد ہوئے. اور ختم ایسے کیا اپنی عملی سیرت میں، اگر آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ بنی ہاشم کی خواتین کو، دیکھیے مرد کی اگر شادی قبیلے سے باہر ہوتی تھی تو اس کو اتنا برا نہیں سمجھا جاتا تھا. بڑے قبیلے کی شادی مرد کی کسی پست قبیلے میں ہو تو اس کو اتنا برا نہیں سمجھا جاتا تھا. لیکن بنی ہاشم کی خواتین کی بعض دفعہ جو شادیاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر بنی ہاشم میں، عام عربوں میں کروائی. بعض دفعہ اور بعض دفعہ بڑے قبائل کی خواتین کی شادیاں آپ نے غلاموں کے ساتھ کروائیں، وہ آزاد شدہ غلاموں کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نے ہر طرح کے طبقاتی فاصلے کو ختم کیا. بیت المال میں سے سب کو برابر حصہ ملتا تھا، کسی کو کوئی فوقیت حاصل نہیں تھی اپنے قبیلے کی وجہ سے. حتیٰ اسلام لانے میں سبقت کی وجہ سے بھی کسی کو کوئی فوقیت حاصل نہیں تھی. تو عملی طور پہ آپ نے یہ کام کیا. اور میں یہاں پہ مختصر کرتا ہوں. دیکھیں 3 اہم کام ہیں کہ جو باعث بنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیے کہ جس کی وجہ سے لوگوں میں جو ہے وہ اتحاد آیا. ایک، قرآن نے آ کے کہا کہ مومن جو ہے وہ ایک دوسرے کے کیا ہے؟ ولی ہیں. ان کے درمیان جو رشتہ ہے وہ ولایت کا رشتہ ہے. ولایت کا رشتہ اتنا گہرا اور مضبوط رشتہ ہے کہ اس رشتے میں یہ لوگ اتنے آپس میں قریب ہو جائے، جیسے میری یہ انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، کہ ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہ جاتا. جیسے کہ ہمارے کپڑے جو ہیں یہ چھوٹے چھوٹے دھاگوں سے بنے ہوئے ہیں، باریک دھاگوں سے، جن کو بہت آسانی سے ہم توڑ سکتے ہیں، لیکن یہ جب ایک دوسرے سے پیوست ہوتے ہیں تو ایک مضبوط کپڑا بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح مسلمانوں کو ایک دوسرے سے پیوست کیا گیا. ایک اہم کام جو ہے وہ یہ تھا. ٹھیک ہے. دوسرا اہم کام جو ہے وہ کیا ہے؟ کہا کہ قرآن نے کہا کہ تم ایک دوسرے سے تفرقہ نہیں کرو، ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کرو. اور کیا ہے؟ تم نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. بتایا بھی کہ اتحاد کے لیے کچھ محور ہیں، یہ محور باعث بنتے ہیں کہ تمہارا اتحاد ہو. وہ حبل اللہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے. وہ حبل اللہ کیا ہے؟ وہ پیغمبر کی ذات ہے. وہ حبل اللہ کیا ہے؟ وہ اہل بیت اطہار کی ذات ہے. وہ مقدسات اور وہ مشترکہ عقائد ہیں جو حبل اللہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا کام یہ کیا. تیسرا کام یہ کیا کہ عملی طور پہ
جو ہے مواخات مدینہ جب سب آئے تو مواخات مدینہ کا جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا، وہاں پہ اس کو آغاز کروایا، لوگوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، آپس میں سب کو ایک ہاں، دوسرے کا بھائی اور بھائی بنایا۔ اور قرآن نے بھی کہا کہ انما المومنون اخوہ، اگر مومنوں کے درمیان، انما ہے یہاں پہ، جی ٹھیک ہے، اگر مومنوں کے درمیان کوئی رشتہ ہے تو وہ صرف اخوت کا رشتہ ہے، قوت کا۔ اس کے علاوہ مومنوں کے درمیان اور کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو جس طرح بھائی کے بھائی پر حق ہے، اسی طرح مومنین کے ایک دوسرے کے اوپر حق ہے۔ تو یہ تین چیزیں اس چیز کا باعث بنی، اور وہ ان طبقاتی نظاموں کو ختم کرنا، اور کرامت اور احترام کے جو معیارات ہیں ان کو مقرر کرنا، اور غلط معیارات کو ختم کرنا، یہ ساری چیزیں مل کے باعث بنی کہ جس سے مسلمان آپس میں متحد ہو گئے، امت متحد ہو گئی۔ متحد ہو۔ بہت شکریہ۔ اچھا، جب مسلمان متحد ہو گئے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصیرت، شجاعت، علم اور دانائی کی وجہ سے جب امت متحد ہو گئی، تو اس میں یعنی اس کے نتیجے میں پھر وہ جو اسلامی معاشرہ تھا اس میں اس کے ثمرات کیا تھے، کیا نتائج نکلے؟ جی بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، جب امت متحد ہو گئی، ٹھیک ہے، اس اتحاد کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب آپس میں دوگانگی نہیں ہوگی یا چند گانگی نہیں ہوگی، اور لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے دور نہیں ہوں گے، انتشار نہیں ہوگا، اختلاف نہیں ہوگا، گروہوں میں نہیں ہوں گے، مختلف گروہوں میں نہیں بٹے ہوں گے، تو جب اگر کوئی خارجی دشمن ہے، اس دشمن کے مقابلے میں جو ہے وہ سب ایک ہوں گے۔ ہاں، اس کو کیا کہا گیا قرآن میں، کل بنیان المرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح جو ہے، تو وہ بس مسلمان اس طرح ہو گئے۔ دیکھیے یہ جو مسلمان ہیں، امت واحدہ کا بھی مطلب شاید یہی ہے، یہ مسلمان خاص کر کے جب آغاز ہوا مدینہ کی زندگی کا، مدنی زندگی کا، تو اس وقت یہ مسلمان، اور خود حتیٰ مکی زندگی میں بھی ان کی تعداد بہت کم تھی، ٹھیک ہے۔ اس چھوٹے سے جس کیڈر کو تیار کیا گیا تھا مکہ میں کام یہ تھا کہ ایسے مضبوط سخت حالات میں ایسے مضبوط ارادوں والے افراد تیار کر لیے جائے کہ جو اس عظیم ذمہ داری جو انقلاب لے کے آنا ہے، اس عظیم ذمہ داری کی جو رسپانسبلٹی ہے اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھا سکے، اس کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا سکے، ایسے افراد کو جو ہے وہ تیار کرنا ہے۔ اب یہ سب سے ضروری تھا کہ ان افراد کو دشمنوں سے بچایا جائے۔ وہ کیسے ممکن تھا؟ جب آپس میں یہ متحد ہو، ورنہ اگر یہ انتشار کا شکار ہوتے تو دشمن ان پہ کیا ہو جاتا؟ غالب ہو جاتا، اور یہ ان کو آسانی سے دشمن جو ہے وہ پارا پارا کر دیتا، ختم کر دیتا اسلام کو۔ تو آپ دیکھیے کہ فار ایگزامپل جنگ بدر میں 3 گنا زیادہ تعداد ہے دشمن کی، اور یہ تو تعداد کے لحاظ سے ہے۔ دشمن کے پاس جو اسلحہ ہے اور جو اس کے پاس جنگی ساز و سامان ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے، سواریاں ان کے پاس کئی گنا زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت یعنی کہ اس وقت کا جو ماڈرن ترین اسلحہ، سواریاں اور جو چیزیں ضروری ہوتی تھی جنگ میں، ان کے پاس وہ سب کچھ ہے، اور مسلمانوں کے پاس صرف تلواریں ہیں، اور بعض دفعہ گھوڑے بھی اتنے نہیں ہیں کہ سوار جو ہے وہ زیادہ افراد میں، تعداد میں بھی کم، جنگی ساز و سامان میں بھی جو ہے وہ کم ہے، لیکن وہ اتحاد وہ باعث بنا کہ وہ جو ہے وہ کامیابی ہوگی، اور اسی اتحاد کی بنیاد پر اس کی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کی برکت سے پھر نصرت الہی ملتی ہے۔ اگر اتحاد نہیں ہے، اگر اطاعت پیغمبر نہیں ہے تو نصرت الہی نہیں ملے گی۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ جنگ احد میں جب تک اتحاد تھا نصرت مل گئی، لیکن جیسے ہی وہ اتحاد ختم ہوا، بات نہیں مانی اپنے لیڈر کی، وہیں پہ فوراً انتشار ہونے کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ فتح جو ہے وہ کس میں بدل گئی؟ وہ شکست میں بدل گئی۔ تو یہ ایک جو ہے اس کی یہ سبب بنا، ٹھیک ہے۔ دوسرا، اسی اتحاد کی وجہ سے اسلام کا پیغام بہت دور تک گیا، کیونکہ یہ اب سب مل کے اتحاد ہے نا، متحد ہے، اور متحد بھی دیکھیے ایک تحریک کے لیے متحد ہے، ایک مقصد اور ہدف کے لیے متحد ہے، نظام کے لیے۔ ہاں، سب اس جو نظام ہے اور اس انقلاب کو سب اون کرتے ہیں، سب سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ انقلاب ہے، ہم نے اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے اور متحد ہو کے ڈالنا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اسلام بہت تیزی سے پھلا پھولا، بہت تیزی سے پھلا پھولا۔ تو پس اس کے نتائج یہ نکلے کہ دشمن کے مقابلے میں بھی جو ہے وہ کامیابیاں ہوئیں، آپس میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیا، سختیوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ جو افراد جن کی مالی حالت بہتر تھی ان لوگوں کا وہ ساتھ دیتے تھے، ان کی کفالت اپنے ذمہ لے لیتے تھے کہ جن کی مالی حالت اچھی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ مثلا اصحاب صفہ کو آپ دیکھیے، اصحاب صفہ کو
ظاہری بات ہے بیت المال سے ان کا خراجات ہو رہے تھے. یہ کہاں سے آ رہے تھے؟ یہ انہی افراد کی کہ جو اتحاد کی وجہ سے یہ ہو رہا تھا. جی ٹھیک ہے کہ ان لوگوں کو بھی وہ بنیادی سہولیات جو ملنی چاہیے تھی وہ بنیادی سہولیات ان کو مل رہی تھی. اور پھر اس معاشرے میں مثلا حتی شادی بیاہ اور یہ آسان تھا. اچھا اس میں کاسٹ سسٹم نہیں تھا, جی آسان تھا. اس میں کلاس سسٹم نہیں تھا, اس میں بے جا قسم کی رسومات نہیں تھی. وہ بھی اسی اتحاد کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس کے اندر جو ہے وہ. اور پھر پیغمبر یوں نہیں کہ کوئی حکم دے تو پھر اس میں جو ہے وہ دو رائے آ جائے, وہ بھی اسی اتحاد میں ایک رہبر کی اطاعت. ایک رہبر. ہاں یہاں پہ میں ایک ہی جملے میں اس کو ختم کرتا ہوں. یہ بہت ضروری ہے کہ ایک رہبر جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, اتحاد میں کلیدی کردار جو ہے وہ میں نے پیچھے بھی عرض کیا کہ وہ حبل اللہ کا کلیدی کردار ہے. کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو آپ کا رہبر اور امام ہے اس کا کردار اس طرح کہ جیسے پرانے زمانے میں جو ہے وہ چکی ہوتی تھی اور چکی میں جو کلی ہوتی تھی اس کے گرد وہ چکی گھومتی تھی. ٹھیک ہے, اس پوری چکی کا جو نظام ہے اس کلی کی وجہ سے, اس محور کی وجہ سے وہ جو قائم رہتا تھا, ورنہ وہ قائم نہیں رہ سکتا تھا. اور وہ جو دانے جو اس محور کے گرد ہو جاتے تھے وہ پسنے سے بھی بچ جاتے تھے, حتی وہ بھی پسنے سے بچ جاتے تھے. تو امام کا کردار یہ ہے پورے نظام میں کہ اگر امام کی محوریت میں ہوگا, اگر رہبر کی محوریت میں ہوگا, اگر پیغمبر کی محوریت میں ہوگا, ٹھیک ہے, اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ اتحاد رہے گا. لیکن اگر پیغمبر کی اطاعت نہیں ہوگی, اس کی محوریت میں نہیں ہوگا, اگر رہبر کی اطاعت نہیں ہوگی, اس کی محوریت میں نہیں ہوگا, تو آٹومیٹکلی انتشار پھیل جائے گا. اچھا بہت شکریہ مولانا صاحب. اگلا جو سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اخلاق حسنہ تھا وہ اور ان کی سیرت جو ہے اس کا اس اتحاد اور امت کی وحدت پہ کیا مثلا اس کا کیا کردار تھا اس کا؟ صحیح. ایک دفعہ تو بعض جگہ میں نے آپ کو عملی ان کے اخلاق کی کچھ نمونے بتائے سیرت کے, کہ مثال کے طور پہ آپ نے عملی طور پہ لوگوں کو بھائی بنایا. ٹھیک ہے, یہ ظاہر بات ہے سیرت پیغمبر میں جو ہے وہ آ جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے سیرت میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا موقع آیا کہ جو چیزیں اتحاد کو پارا کر سکتی تھی, پاش کر سکتی تھی, جس میں مثلا یہی جو تعصبات ہیں یہ نمایاں ہو سکتے تھے, آپ نے ہر موقع میں ان تعصبات کی نفی کی, منع کیا. نہ صرف نفی کی بلکہ عملی طور پہ بھی آپ ان میں سے کسی بھی طرح کے بھی تعصبات کا نہ خود شکار تھے اور نہ اپنے جو امور تھے ان میں آپ کو کوئی تعصبات نظر آتا تھا, کوئی تعصب نظر آتا تھا, کسی قسم کا تعصب جو ہے وہ نظر نہیں آتا تھا. یعنی وہ تعصبات کی جو چیز باعث بن سکتی تھی اس چیز کا کہ کیا اسے کہتے ہیں, یعنی زبان کے ساتھ ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پہ بھی خود بھی ایک جو تعصبات ہیں ان سے سب سے دور تھے, خود ماورات ہے اس سے. ٹھیک ہے, پہلے عملی طور پہ خود اس سے ماورات ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ حتی جو ہے وہ فار ایگزامپل برتری کا معیار بھی انہوں نے کبھی یوں نہیں دیا کہ بنی ہاشم مثلا برتری کا معیار ہو جائے, قریش مثلا برتری کا معیار ہو, کبھی بھی نہیں. خود بھی جب بیٹھے بھی حتی خود بھی ان میں تو باہر سے اگر کوئی آ جاتا تھا تو وہ پہچان نہیں سکتا تھا کہ ان میں سے پیغمبر کون ہے, اگر اسے نہیں معلوم ہوتا تھا, اگر پیغمبر کو پہلے سے نہیں پہچانتا. حتی خود بیٹھنے میں بھی مساوات کا خیال رکھتے تھے. اچھا ٹھیک ہے, جب اس مساوات کا خیال رکھیں گے تو آٹومیٹکلی ایک اتحاد کی فضا بنے گی. یعنی خود کو جو واقعی میں برتری حاصل ہے جن کو, ایک رہبر ہے, ہاں, اور جن کو ان کے نفوس پر اولویت حاصل ہے, ٹھیک ہے, اولا بالتصرف ہے ان کے نفوس پر, وہ بھی ان مسلمانوں میں ایسے گھل مل جاتے ہیں کہ پھر کوئی جو ہے وہ یعنی کہ اس سے دوگانگی نظر نہیں آتی. اور مثلا آپ جنگ خندق کو دیکھ لیجئے. جنگ خندق سخت اقتصادی محاصرے میں تھے مسلمان, اور خندق کھودتے وقت جو ہے وہ ایک بھوک اور افلاس کا شکار تھے. اور اسی بھوک اور افلاس کا شکار جب تھے تو جب لوگوں نے دیکھا کہ ایک جگہ ہمیشہ اس خندق کی کھدائی میں پیغمبر بھی پورا ساتھ شامل تھے, ساتھ کام کرتے تھے. اور بعض دفعہ ایسا اگر کوئی سخت مرحلہ آ گیا کہ ایک پتھر ہے جو مسلمان جو ہے وہ اس کو نہیں ہٹا پا رہے, باقی اصحاب نہیں اٹھا سکتے, نہیں اس کو مثلا توڑ نہیں پا رہے, تو پیغمبر خود میدان میں اترتے ہیں عملی طور پہ اس کو توڑنے کے لیے مدد کرتے تھے. ہاں, اور اس وقت مسلمان دیکھتے ہیں کہ جب پیران مبارک آپ کا سائڈ پہ ہٹا, ابا ہٹی, تو دیکھا کہ پیٹ کے ساتھ آپ نے بھی پتھر باندھے ہوئے جس طرح مسلمانوں نے باندھے ہوئے ہیں. یعنی وہ بھوک جو وہ برداشت کر رہے ہیں پیغمبر بھی برداشت کر رہے ہیں. اور جب پیغمبر کو صحابی رسول جو ہے وہ جناب جابر
پیغمبر کو کان میں آ کے اپنے گھر میں جاتے ہیں, پوچھتے ہیں بیگم سے کہ بتائیے جو ہے وہ گھر میں کچھ ہے, تو کہا کہ کچھ تھوڑی سی جو ہے 1 سا گندم ہے یا جو ہے, اور تھوڑا سا جو ہے 1 ران کے مطابق برابر جو ہے وہ گوشت ہے. تو کہا کہ تم تیار کرو, اور آ کے پیغمبر کے کان میں آ کے کہتے ہیں کہ آپ آ لیجئے, تناول فرما لیجئے. تو پیغمبر جو ہے وہ سارے اصحاب کو لے جاتے ہیں. پھر اس معجزے کے ذریعے سارے اصحاب نے کھایا, لیکن یوں نہیں کہ اکیلے گئے وہاں پہ, خود اپنی عملی سیرت میں اس کو جو ہے وہ دکھایا. اور پھر امتیاز کے قائل نہیں تھے, امتیاز کے اپنے لیے بھی قائل نہیں تھے. ٹھیک ہے, اور جو فرماتے ہیں کہ اگر حتیٰ یہ دیکھیے یہاں لو کا لفظ استعمال ہے, لو کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز ممتنع ہے, یہ چیز محال ہے. ٹھیک ہے, لوح امتناعیہ کہا جاتا ہے اس کو اسی لیے. تو کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے, یعنی یہ محال ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کرے, ٹھیک ہے, لیکن اگر بے فرض محال اگر وہ بھی کریں تو میں ان کو بھی سزا دوں گا. یہ بتا رہا ہے کہ عملی طور پہ ہر چیز میں مساوات ہے. ٹھیک ہے, اور پھر جو ہے وہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, پیغمبر رحمت کا نمونہ ہے. اگر آپ کا رہبر اگر وہ پدرانہ شفقت نہیں رکھتا, اگر وہ لوگوں کے ساتھ بے جا سختی کرتا ہے, جہاں پہ نرمی کی ضرورت ہے وہاں نرمی نہیں دکھاتا, تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ اس سے منتشر ہو جاتے ہیں, لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں, وہ اتحاد نہیں رہتا. ٹھیک ہے, وہ محور ہی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور اسی لیے قرآن نے کہا کہ اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے سے جو ہے وہ دور ہو جاتے. یہ آپ کی جو نرم خوئی ہے, یہ جو آپ کا اخلاق ہے, یہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا یہ اتحاد اس کی وجہ سے جو ہے وہ قائم ہے. اور پھر یہی جو اخلاق ہے, یہ اخلاق آگے معاشرے میں انجیکٹ ہوا عملی طور پہ, نہ صرف زبان سے, عمل سے. جب یہ معاشرے میں انجیکٹ ہوا تو مسلمانوں کا عمومی اخلاق یہ بن گیا. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہی جو ہے وہ سادہ زیستی مسلمانوں میں نظر آئی, یہی جو ہے کیا نام ہے ایک دوسرے کے ساتھ نرم خوئی مسلمانوں میں نظر آئی, اور پھر اس کے اثرات یہ رہے کہ یہ اتحاد ہمیشہ قائم ہو دائم رہا جب تک مسلمانوں نے سیرت پہ عمل کیا. تو بہت شکریہ مولانا صاحب. اگلا سوال یہ کہ آج اسلامی معاشرے کے جو مسائل ہیں ان کا کیا حل ہو سکتا ہے, اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیں. دیکھیے آج کے جو اسلامی معاشرے کے مسائل ہیں, اگر ہم دیکھیں تو جب یہ اسلامی انقلاب آیا, یعنی پیغمبر نے جو اسلامی تحریک شروع کی, وہ جو انقلاب آیا اور بعثت جب ہوئی, تو اس وقت بھی معاشرے میں یہ اختلافات اور یہ مشکلات جو ہے وہ تھی, جو آج بھی جو مشکلات ہیں. دیکھیے مشکلات جو اہم ترین مشکلات تھی نا جن کا مقابلہ پیغمبر نے کیا, ایک دیکھیے مشکل جو ہے وہ توحید تھی. بے شک, کہ لوگ طرح طرح کے بتوں کی پرستش کر رہے تھے, یہ ایک بڑی مشکل تھی. اور ساری مشکلات کی جڑ بھی یہی مشکل تھی. ٹھیک ہے, ایک مشکل جو ہے وہ یہ تھی, ایک مشکل یہ تھی کہ انسانیت کو احترام حاصل نہیں تھا. ٹھیک ہے, اور ایک مشکل یہ تھی کہ طبقاتی جو ہے فاصلے زیادہ تھے. امیر اور غریب کے جو طبقاتی فاصلے ہیں, یہ میری مراد ہے, وہ جو ہے وہ زیادہ تھے. یہ کم از کم یہ مشکلات اس وقت جو ہے وہ نظر آتی ہیں. ایک مشکل جو ہے وہ جہالت تھی. ٹھیک ہے, اور ایک مشکل تعصبات تھے. ٹھیک ہے, پیغمبر کی سیرت جو ہے اگر ہم وہی آج اس عید مبعث کے موقع پر ہم اپنے ساتھ یہ عزم کر لیں کہ وہ مشکلات ہمارے معاشرے میں بھی ابھی بھی ہیں کسی نہ کسی طرح. ہم اگر مسلمان کہنے والے بھی کہلانے والے بھی ہیں, لیکن آپ اس کے باوجود آپ سارے ائمہ اطہار کی سیرت میں دیکھ لیں کہ توحید پر بہت زور دیا گیا ہے. بے شک, ٹھیک ہے, ممکن ہے ہم زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے ہوں, لیکن ہماری عملی سیرت میں اس وقت توحید نہیں ہے, ہماری عملی زندگی میں توحید نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیسے نہیں ہے؟ دیکھیے توحید شرک جلی تو شاید نہ ہو, ہم کسی بت کے سامنے پوجا بت کی نہیں کرتے, لیکن شرک خفی کے مظاہر موجود ہیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ ہم اپنی جاب کو اپنے لیے سب کچھ سمجھ لیں اور اس جاب کو بچانے کے لیے دینی اقدار کو داؤ پہ لگا دیں, تو یہ جاب ہمارے لیے بت بن جاتی ہے. ہر چیز کو اسی پر قربان. ہاں, اگر ہم اپنی اولاد کو اپنا سب کچھ سمجھ لیں اور تمام دینی اقدار کو اس کی خاطر پامال کریں, اس کی خاطر ہم دین کی خلاف ورزی کریں,
اس کی خاطر ہم دوسروں سے ناانصافی کریں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ بھی بت ہو جائے گا، یہ بھی شرک خفی ہو جائے گا۔ یا مثال کے طور پہ ہم اپنی جو خواہشات ہے، دنیاوی خواہشات، مال کو جمع کرنا، مال کو بٹورنا، ایسی دنیا بری، ہر دنیا بری نہیں ہے، وہ دنیا جو آپ کو آخرت سے دور کرے وہ بری ہے۔ ایسی دنیا کے پیچھے لگ جائیں جو ہمیں آخرت سے دور کر رہی ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ بھی ایک بت ہو جائے گا۔ یہ توحید کے خلاف ہے، یہ روح توحید کے خلاف ہے۔ بے شک ایسا ہی۔ ہم اپنے باس کو اپنا سب کچھ مانیں، اس کے سامنے تذلل کریں، اس کے سامنے ذلیل ہو جائے، اس کے سامنے اپنے وقار کا خیال نہ رکھے، یہ کیا ہے؟ اس کو ہم نے بت بنا لیا۔ اپنے حکمرانوں کو اپنا جو ہے وہ ہم بت بنا لیں۔ اپنے معاشرے میں مثلا بڑے لوگوں کے سامنے جو امیر ہیں، جن کو کوئی معاشرے میں کوئی مقام حاصل ہے ظاہری دنیاوی، ان کے مقام کی وجہ سے ان کا احترام کریں، اور جن کو مقام حاصل نہیں ہے ہم ان کو بے توقیری ان کی کریں، ان کو توجہ نہ دیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت شرک ہے، شرک خفی ہے، یعنی خدا کے مقابلے میں یہ سب کے سب بت ہیں۔ دیکھیے میں شرک جلی نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا یہ مشرک ہو گئے ہیں، یہ کافر ہو گئے ہیں، لیکن یہ شرک خفی ہے، یہ توحید سے دوری ہے۔ تو پہلا کام جو ہے وہ توحید سے ہمیں نزدیک ہونا ہوگا، اپنی زندگیوں میں عملی طور پہ توحید کو لے کے آنا ہوگا، پتہ چلے کہ ہم واقعا خدا کو ہی خدا مانتے ہیں، اسی کو معبود مانتے ہیں، اس کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے، اسی پر توکل کرتے ہیں۔ اس پہ توکل بہت ضروری ہے۔ اگر اس پہ توکل ہو خود انفرادی لیول پہ تو بھی فائدہ ہے، اور اگر اجتماعی لیول پہ ہو، ملکی لیول پہ ہو، آج اگر خدا پہ توکل ہو تو آج ہم امریکہ کے مرہون منت ہوں گے، آج ہم عالمی طاقتوں کے پیچھے ہمارے بعض حکمران دم ہلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سخت جملہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن کیونکہ خدا پہ توکل نہیں ہے، خدا پہ ایمان ہی نہیں ہے، خدا پہ ایمان نہیں ہے۔ اور تم جتنا بھی آپ امریکہ کے ساتھ ہو جائے، دیکھیے وہ آپ کو طاقتور ہوتا وہ پھر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ہم نے میزائل تجربہ کیا، فوراً انہوں نے پابندی لگا دی۔ بے شک کتنا ہم نے ان کے ساتھ چلے، ہم ان کی کتنی باتیں مانی، یہ توحید کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا طبقاتی نظام جو ہے، طبقاتی سسٹم جس کو رسول اللہ نے ختم کیا تھا، آج ہمارے معاشرے میں طبقاتی گیپس بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایلیٹ کلاس میں اور مڈل کلاس میں آپ گیپس دیکھیں، بہت زیادہ ہے، بہت گیپس ہے۔ جو ویلتھ ہے، جو دولت ہے، اس کی عادلانہ تقسیم نہیں ہے معاشرے میں۔ ٹھیک ہے۔ جو اپرچونٹیز ہیں ان کی عادلانہ تقسیم نہیں ہے۔ ایک غریب کا بچہ جو ہے وہ اچھی تعلیم تک نہیں پہنچ سکتا، اچھی صحت کی سہولیات اس کو نہیں ملتی، اچھی جابز اس کو نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے۔ وہ اپنی زندگی جو ہے وہ ایک باوقار طریقے سے جتنی اس کو گزارنی چاہیے، اس کے لیے جو اس کو مادی وسائل چاہیے وہ اس کو نہیں مل رہے۔ یہ طبقاتی نظام اور اختلافات آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، یہ وہ چیز تھی کہ جس کو رسول اللہ نے ختم کیا تھا۔ بے جا تعصبات، لسانی تعصبات، پنجابی، سندھی، بلوچی اور یہ جھگڑے، ٹھیک ہے، لسانی تعصبات، اردو سپیکنگ اور نان اردو سپیکنگ، ٹھیک ہے، علاقائی تعصبات، اس کے علاوہ کاسٹ سسٹم، فلانا جو ہے وہ چودھری ہے، فلانا جو ہے وہ فلاں ہے، فلانا نائی ہے، فلانا موچی ہے، فلانا کمی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے اس وقت یہ سسٹم آپ دیکھیے یہ بہت زیادہ موجود ہے ہمارے یہاں، یہ مسائل بہت زیادہ، ٹھیک ہے، بہت زیادہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے ان چیزوں کو ختم کرنا، آپس میں اتحاد نہ ہونا، انتشار ہونا، اس کو ہمیں سیرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ سیکھنا ہوگا۔ جہالت ہونا، جہالت ممکن ہے، بعض تعلیم یافتہ بھی جاہل ہوں، دین کی نسبت جہالت ہونا، دین سے دوری، اخلاقی اقدار سے دوری، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ ہمیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر ہمارے لیے ان سب میں اسوہ حسنہ ہے۔ ہم ان سب مشکلات کا حل یہی ہے کہ ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیں، اور پھر پیغمبر نے جن کا دامن تھامنے کو کہا ہے قرآن اور اہل بیت، ان کا ہم دامن تھام لیں۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ اس کے بعد جو آخر میں اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آج جو بہت بڑا دن ہے، بہت عظیم دن ہے، عید ہے آج، تو اسی مناسبت سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ معجزات، کچھ ان کے فضائل اگر آپ بیان فرمائیں تو بہت شکریہ۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کائنات میں خداوند قدوس کے بعد سب سے عظیم ہستی ہے۔ بے شک۔ ٹھیک ہے۔
انسان کامل ہیں اور انسان کامل میں سے بھی سب سے کامل انسان ہے، یعنی ٹھیک ہے، اکمل ہے، اکمل ہے۔ بے شک، دیکھیے انسان کامل کو میں تھوڑا سا جو ہے ایک دو جملوں میں سمجھانے کی کوشش جی کرتا ہوں ضرور، کہ خدا نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم کمال مطلق تک پہنچے، اور کمال مطلق فقط خدا کی ذات ہے، خدا کی ذات، ٹھیک ہے، بے شک، لہٰذا ہمارا ہدف جو ہے وہ خدا ہونا چاہیے، صفات بھی اس کی صفات ہونی چاہیے کہ ہم ان تک پہنچیں، ان کو اپنے اندر لے کے آئیں، جی ٹھیک ہے، کہ اخلاق خدا سے مزین ہونے کا روایات میں کہا گیا ہے کہ اخلاق الہی اپنے اندر لے کے آؤ، اس کی صفات جلوہ گر ہوں تمہارے اندر، وہ صفات جی، اس کی تجلی ہو تمہارے اندر۔ یہ جو کمال کا سفر ہے، جب انسان اس کمال کے سفر میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ اس کے اور خدا کے درمیان کوئی دوری نہیں رہ جاتی، بے شک، ٹھیک ہے، جی، اب یعنی مخلوق اور خالق کے درمیان، یہ مخلوق الہی ہے، بے شک، سراپا محتاج ہے، لیکن اس کے اور خدا کے درمیان جتنا قرب ہو سکتا ہے وہ مکمل طور پہ قرب حاصل ہو گیا ہے۔ تو یہ انسان کامل ہے، بے شک، اور یہ مقام ولایت ہے۔ بے شک، ولایت یعنی قریب ہونا، اتنا قریب ہونا کہ درمیان میں کوئی دوری نہ ہو، نہ ہو، یہ مقام ولایت پہ ہے۔ جی، تو پیغمبر اور تمام انسان ہائے کامل اس مقام پر ہے، سبحان اور اس مقام پہ بھی پیغمبر اکمل ترین مقام پر ہے۔ اللہ، یہ اور انسان کامل جب ہوتا ہے، دیکھیے جو مخلوق خدا سے سب سے زیادہ نزدیک ہے، جی، رتبے کے لحاظ سے، جی، وجود کے لحاظ سے، معنوی لحاظ سے، نہ زمان و مکان کے لحاظ جی، سے، جو سب سے قریب ہے خدا سے، اچھا، ٹھیک ہے، تو جو دوسری مخلوقات ہیں جو خدا سے رتبے اور وجود کے لحاظ سے دور ہیں، ان تک خدا سے جو کچھ پہنچتا ہے اس مخلوق کے چینل سے پہنچتا ہے، جی، دیتا خدا ہے جی، ایسا ہی، لیکن اس چینل سے گزر کے جاتا ہے۔ بے شک، تو کائنات میں جو کچھ پہنچ رہا ہے فیض الہی وہ پیغمبر تک پہنچ رہا ہے، حتیٰ باقی پیغمبروں تک بھی جو پہنچ رہا ہے یہ ان کے توفیل ہیں، ان کے توفیل یعنی ان کے تھرو پہنچ رہا ہے، وہ بیچ میں واسطہ ہیں، واسطہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ واسطہ در ان کے فیض ہے، توسط سے، فیض میں واسطہ ہے، جی، ٹھیک ہے، اور یہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی لیے قرآن میں حتیٰ جو وجود بھی ملا ہمیں، جی، جو پوری کائنات کو بھی وجود ملا، بے شک، اسی لیے حدیث قدسی میں ہے کہ لولاک ما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم پوری کائنات کو خلق نہ کرتے۔ بے شک، یعنی جو وجہ تخلیق کائنات ہے وہ انسان ہے، اور وجہ تخلیق انسان جو ہے وہ کیا ہے؟ پیغمبر ہے، یعنی پوری کائنات کو بنانے کا مقصد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، سبحان اللہ، ہدف ہے، کیونکہ مقصد کیا ہے کہ انسان عبودیت تک پہنچے۔ جی، عبد کامل کون ہے؟ پیغمبر ہے، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، سبحان اللہ، مقصد کیا ہے کہ انسان کمال الہی تک پہنچے۔ جی، کمال الہی کا سفر سب سے زیادہ کس نے طے کیا ہوا؟ وہ پیغمبر نے طے کیا ہوا ہے، لہٰذا مقصد تخلیق کائنات آپ ہے، یہ آپ کی فضیلت ہے، بے شک، ٹھیک ہے، پھر اسی وجہ سے آپ تمام انبیاء پر فضیلت رکھتے ہیں، جی، آپ خاتم النبیین ہیں، یہ آپ کی فضیلت ہے، جی، ٹھیک ہے، آپ سید المرسلین ہیں، یہ آپ کی فضیلت ہے، اور آپ خیر البشر ہیں، یہ آپ کی فضیلت ہے، اور تمام انبیاء سے بہتر ہے۔ جی، اور پھر آپ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ آپ کی امت کو امت وسطیٰ قرار دیا، جی، آپ کی امت کو جو ہے وہ باقی امتوں پہ برتری قرار دی ہے آپ کی وجہ سے۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے پچھلے تمام انبیاء کی امتوں پر عذاب الہی ہوتا رہے، لیکن آپ کی وجہ سے آپ کی امت پہ اس دنیا میں عذاب نہیں ہوگا، دنیا میں عذاب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور معجزہ اگر ہم دیکھیں تو معجزہ قرآن کا زندہ، پیغمبر کا زندہ اور جاوید معجزہ اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید، باقی معجزات ہیں، بہت سارے معجزات ہیں، جی، جی، ایسا ہی، لیکن جو ہے وہ آپ کا یہ معجزہ جو ہے، جو قرآن معجزہ ہے، وہ زندہ معجزہ ہے، ہر دور کے لیے معجزہ ہے، اس کا چیلنج ہر دور کے لیے، جی، ایسا ہی، لہٰذا اگر کسی نے خدا کے نبی کا معجزہ دیکھنا ہے تو وہ جائے خدا کی اس کتاب کو کھولے، جگہ جگہ جو ہے وہ یہ معجزہ ہے۔ پیغمبر کے معجزات میں سے ایک معجزہ جو ہے، دیکھیے میں نے کہا قرآن معجزہ ہے، قرآن دو طرح کا ہے، قرآن ناطق و قرآن صامت، جی، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، قرآن صامت جیسے یہ کتاب جیسے معجزہ ہے، ایسے قرآن ناطق بھی معجزہ ہے، اور وہ بھی زندہ ہی معجزہ، اور وہ بھی زندہ معجزہ ہے۔ جی، اسی لیے کہا کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی، بے شک، اور اللہ کی کتاب اور میری اطرت اہل بیت، جی، اور پھر یہ کیا، یہ دونوں فَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہ ایک دوسرے سے دور نہیں ہونے والے جب تک حوض پر مجھ تک نہ پہنچ جائے، جی، ٹھیک ہے۔ دور نہیں ہونے کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اگر قرآن موجود ہو اور اہل بیت میں سے ایک ایسا فرد نہ ہو
کہ جو معصوم ہو, جو قرآن کا محافظ ہو, تو اس کا مطلب ہے دوری ہو گئی ہے. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ کیونکہ قرآن نے قیامت تک ہر دور میں رہنا ہے, لہذا اہل بیت میں سے ایک ایسا فرد کہ جو ہادی ہوگا, جو قرآن کا مفسر ہوگا, جو قرآن کی تبیین کرے گا, جو قرآن کا محافظ ہوگا, وہ بھی ہر حال میں ہوگا. اور یہ امام زمان علیہ السلام بھی جو ہے وہ آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. بہت شکریہ مولانا صاحب, آپ کے وقت جزاک دینے اللہ. کا بہت شکریہ. آپ کو بھی بہت شکریہ جو آپ نے موقع فراہم کیا کہ خدا آپ کو انشاءاللہ اس کا بہترین اجر دے, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں آج کے اس عظیم موقع پر ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں. جزاک اللہ. ناظرین کرام, آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کو بہت حوصلے کے ساتھ اور محبت سے, عشق سے سنا. آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں اس عظیم موقع پر مبارکباد عرض کرتا ہوں, اور اس سوال کے ساتھ آپ سے اجازت لینا چاہوں گا کہ جو مولانا صاحب نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور طیب سیرت سے ہمیں وہ چیزیں بتائیں, وہ نکات بتائے کہ جن کے ذریعے ہم آج اس اسلامی اور جو آج اس معاشرے کے مسائل ہیں ان کو اس سیرت کے ذریعے حل کر سکتے ہیں. تو میرا آپ سب سے سوال یہ ہے کہ آیا آپ اور ہم اس سیرت پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ میں شمشیر علی غدیری آپ سب سے اجازت لینا چاہوں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.